حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ گزشتہ درس کے اندر باتیں آئی تھیں کہ جب جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے چند سوالات کریں گے، اور سوال یہ ہوگا کہ تم کس وجہ سے جہنم کے اندر چلے آئے، تو اس میں سے پہلا جواب یہ ہوگا کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کیا کرتے تھے۔ اور گزشتہ درس کے اندر نماز کی مناسبت سے آپ کے سامنے باتیں آ چکی ہیں۔ آگے اللہ تعالی نے بیان فرمایا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو بھی کھانا نہیں کھلایا کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا فقیر، فقیر جمع فقراء، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ایک مقام پہ کہا انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ فقراء کے لیے اور مساکین کے لیے۔ تو فقیر اور مسکین کسے کہتے ہیں؟ فقیر کا بھی زکوٰۃ میں حق ہے اور مسکین کا بھی زکوٰۃ میں حق ہے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جو ڈور ٹو ڈور جاتا ہے، لوگوں کے سامنے دستے دراز کرتا ہے، سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، اپنی ضرورت کو بیان کرتا ہے۔ اور مسکین اسے کہتے ہیں جو ضرورت مند ہونے کے بعد بھی اپنی زبان کو نہ کھولتا ہو، اور مسکین کے پاس کچھ سرمایہ بھی ہو، مال بھی ہو، تو ایسا شخص جس کے پاس کچھ مال بھی ہو، ضرورت مند بھی ہو، لیکن ضرورت کے تحت اپنی زبان کو نہ کھولتا ہو یا نہ کھولتی ہو، وہ مسکین کے زمرے میں۔ تو اہل محلہ کو پتہ لگانا ہے، باہر کے لوگ تو نہیں جانیں گے۔ بھائی جو مانگنے والا ہوتا ہے، سائل ہوتا ہے، وہ تو کہیں بھی چلا جاتا، سب جانتا ہے۔ لیکن ایک شخص جو اپنی زبان کو نہ کھولے اور اس کے پاس کچھ مال بھی ہو، تو محلے میں رہنے والے، اس کے قرب و جوار میں رہنے والے پڑوسی ہی جانیں گے اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ بیان فرمایا، اور میں اس واقعہ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ مسکین کی تعریف آپ کو معلوم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی تقریر میں یہ کہا، تقریر کر کے جب انہوں نے اپنا بیان ختم کیا تو ایک سائل نے سوال کیا کہ آپ سے زیادہ، سب سے زیادہ اس وقت روئے زمین کے اوپر کون جانکار ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ وقت کے نبی تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں سب سے زیادہ جانکار ہوں، سب سے زیادہ جانکار میں۔ ظاہر سی بات ہے، وقت کا جو نبی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، تو ان کا اجتہاد صحیح تھا اپنی جگہ پر کہ سب سے زیادہ جانکار میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے اوپر وحی نازل کی اس سوال کے جواب میں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والوں کے اوپر علم والا ہے۔ لیکن آج کیا ہے،
کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تحریر کی صلاحیت دے دیتا ہے، یا مدینہ وغیرہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ صلاحیت میں ہی ہوں، مند میں ہی ہوں، مجھ سے زیادہ کسی کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے، اور پھر قوم میں آ کر کے فخر سے بیان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنا دھوج جماتا ہے کہ سب سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ تو یہ غلط چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والوں کے اوپر جو ہے علم والا ہے، کوئی آخر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ مجھ سے بھی اس روئے زمین کے اوپر زیادہ جانکار ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ، میں تیرے اس بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جو مجھ سے زیادہ جانکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، اپنے تھیلے کے اندر مچھلی کو رکھ لو، اور مچھلی جہاں غائب ہو جائے وہی تمہارا مسکن ہے، وہیں پر حضرت خضر سے ملاقات ہوگی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مچھلی لیے اور اپنے ساتھ اپنے شاگرد یوشع بن نون کو ساتھ میں لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے ایک جگہ تھک گئے، آرام کرنے لگے، نیند آ گئی۔ حضرت یوشع بن نون نے دیکھا کہ تھیلی میں حرکت ہوئی، اور حرکت ہونے کے بعد مچھلی نے راستہ بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب نیند کھلی تو وہاں سے پھر آگے بڑھ گئے، اور جب آگے بڑھ گئے تو ایک جگہ تھک گئے، بھوک کا احساس ہوا، تو جا کر کے کہنے لگے کہ بھائی لاؤ جو کھانے پینے کا تمہارے پاس ہے۔ حضرت یوشع بن نون نے جواب دیا کہ ہم لوگ جو فلاں جگہ قیام کیے تھے وہیں پر مچھلی نے راستہ بنایا، لیکن میں آپ کو جگانا چاہتا تھا لیکن شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہمیں تو وہیں پہ جانا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پاؤں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے وہاں پہنچے۔ حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ جب حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تو حضرت خضر نے کہا کہ آپ مجھ سے، میں کچھ ایسا کام کروں گا کہ آپ اس کے اوپر اعتراض کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں اعتراض نہیں کروں گا۔ اس کچڑے والے نے پوری تقریر کو خراب کر دیا۔ کھڑی بھی گاڑی کتنے دنوں تک ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اعتراض نہیں کروں گا، اور اعتراض کروں گا تو پھر اپنے ساتھ مت رکھیے گا۔ حضرت خضر نے کہا کہ 3 موقع دوں گا، چوتھی مرتبہ پھر میں برداشت نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ایک کشتی کے اوپر سوار ہوئے اور گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے اور کہا کہ دیکھا، آپ اس کے اوپر سوار بھی ہوئے اور پھر کشتی کے اندر سوراخ بھی آپ نے کر دیا۔ حضرت خضر نے کہا کہ میں پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ میں کچھ ایسا کام کروں گا جس کے اوپر آپ اعتراض کریں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، آئندہ اعتراض نہیں کروں گا۔ چنانچہ گئے قوم کے پاس اور قوم والوں سے کہا کہ بھائی میری ضیافت کراؤ۔ پوری قوم ضیافت کرانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہ شہر انطاکیہ کے لوگ تھے۔ جب قرآن نازل ہوا
تو یہ شہر انطاکیہ کے لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو ناک کٹ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جہاں پر حضرت موسیٰ اور خضر گئے تھے وہ تو شہر انطاکیہ کے ہی لوگ تھے، ہم لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں، ہم لوگ وہیں کے رہنے والے ہیں، اس لیے آپ یہ کریں کہ فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا جو قرآن کے اندر ہے، با کے نقطہ کو آپ تے سے چینج کر دیں، تو جس کا مطلب یہ ہوگا کہ فَأَتَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا ضیافت کرانے کے لیے وہ لوگ تیار ہو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یعنی نقطہ زیر زبر کا چینج کرنا، نقطہ کا چینج کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں تھا، اور قرآن کے مثل دنیا کا کوئی مائع کا لال نہیں لا سکتا ہے۔ قرآن نے آج سے 1450 سال قبل چیلنج کیا، اور قیامت کی صبح تک جو ہے یہ چیلنج رہے گا، لیکن قرآن کے مثل نہیں لا سکتا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ قیامت کی صبح تک قرآن کی چیلنج کو دنیا والے قبول نہیں کر سکتے، قرآن کے مثل نہیں لا سکتے۔ تو اس میں جو لفظ اللہ تعالی نے استعمال کیا اما السفینۃ فکانت لمساکین، وہ کشتی جو تھی ایک مسکین کا تھا، اور کشتی کی کچھ نہ کچھ قیمت ہوتی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ مسکین اسے کہتے ہیں، مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ ہو۔ مسکین کی تعریف کے لیے میں آپ کو اس کے سامنے اس واقعہ کو میں نے بیان کیا۔ تو پورے قوم کے لوگ جب ضیافت کرانے سے انکار کر دیے تو دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، حضرت خضر سیدھی کرنے لگے اس دیوار کو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے، کہا کہ پورے قوم کے لوگ جو ہے ضیافت کرانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور آپ جو ہے اس دیوار کو سیدھی کرنے لگے۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ میں پہلے بھی سمجھ رہا تھا کہ آپ اعتراض کریں گے۔ آگے بڑھ گئے حضرت خضر، دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے چل رہا ہے، کود رہا ہے، دوڑ رہا ہے، 5-6 سال 7-8 سال کا، اس کو پٹک کر کے مار دیا۔ حضرت موسیٰ پھر غصے میں اور کہا کہ یہ تو معصوم ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس گناہ کی وجہ سے اس کو سرزنش نہیں کرتا، اس چھوٹے بچے کو معاف کر دیتا، اور آپ نے قتل کر دیا۔ حضرت خضر نے کہا کہ بس آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اب ان تینوں سوال کا، تینوں کام میں نے یہ کیوں کیا اس کا جواب سن لیجیے۔ میں نے کشتی کے اندر جو سوراخ کر دی، اس کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو خوبصورت کشتی کو دیکھتا اس کے اوپر غصب کر لیتا، اور ظاہر سی بات ہے یہ مسکین آدمی، یہ کشتی چلانے والا، اس سے بادشاہ سے مقابلہ تو کر نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے کشتی کے اندر عیب نکال دیا تاکہ اس کشتی کے اندر عیب دیکھ کر کے وہ بادشاہ اس کے اوپر قبضہ نہ کرے۔ میں نے اس دیوار کو سیدھی اس وجہ سے کر دیا کہ وہ ایک یتیم بچے کا گھر تھا، ان کے والدین نے اس کے اندر خزانہ چھپا کر کے رکھ دیا تاکہ میرا بچہ بڑا ہو تو اپنے گھر سے مال کو حاصل کر لے، اس لیے اس نے اس دیوار کے اندر جو ہے زر و جواہرات اور مال دولت کو جو ہے چھپا دیا۔ قریب تھا کہ وہ دیوار گر کر کے جو منہدم ہو جاتی، لوگ جو ہے اس خزانے کو دیکھ لیتے، اس لیے میں نے دیوار کو سیدھی کر دی تاکہ وہ بچہ بڑا ہو جائے، اور اس بچے کو میں نے اس وجہ سے قتل کر دیا کہ ان کے ماں باپ بہت نیک ہیں، اور یہ بعد میں شیطان، یہ بڑا ہو کر کے شیطان بنتا، تو نیک ماں باپ کی اولاد شیطان ہو، تو اس لیے میں نے ان کے ماں باپ کی بدنامی نہ ہو، اس لیے میں نے پٹک کر کے مار دیا، اور ان کے والدین ابھی زندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ممکن ہے کہ دوسری اولاد عطا کرے۔ اس واقعہ کو سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ کے اوپر رحم فرمائے کہ حضرت موسیٰ اگر اور اپنے اوپر قابو رکھتے تو اور بھی بہت ساری چیزوں
کا علم ہوتا۔ تو جہنمیوں کے چند جوابات ہوں گے، جس میں سے ایک جواب کیا ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، لہٰذا ہم محلے والے کو پتہ لگانا چاہیے کہ کن کی کیا ضرورت ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بیہودہ گپ شپ میں لگے رہا کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنتی لوگ جب جنت کے اندر چلے جائیں گے تو جنتیوں کو اتنا آرام ہوگا، ما تشتہی الانفس وتلذ العین، سیب کی جوس، سیب کی خواہش کرے گا اللہ تعالیٰ سیب کو حاضر کرے گا، سنترے کی خواہش ہوگی سنترے کو حاضر کر دے گا، کھجور کی خواہش ہوگی کھجور کو حاضر کر دے گا، انگور کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ انگور کو حاضر کر دے گا، امرود کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ امرود کو حاضر کر دے گا، آم کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ آم کو حاضر کر دے گا۔ جن چیزوں کے بارے میں جنتی سوچے گا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو حاضر کر دے گا۔ ما تشتہی الانفس وتلذ العین، جنتیوں کو جنت کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جنت میں ایک بالشت کے برابر جگہ ہے، ایک کوڑا برابر جگہ ہے، دنیا وما فیہا تمام چیزوں سے قیمتی جگہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود جنتی لوگ جنت میں ایک چیز کے بارے میں افسوس کریں گے، وہ کون سی چیز ہوگی جس کے بارے میں افسوس کریں گے؟ آپ لوگ جواب دیں۔ وہ وقت جو انہوں نے دنیاوی زندگی کے اندر برباد کر دیا ہوگا، ذکر و اذکار سے جو وقت خالی ہوگا، ان اوقات کے اوپر افسوس کریں گے، کاش کہ میں اپنے وقت کو برباد نہ کیا ہوتا۔ آج مان لیجئے بہت نمازی ہے، متقی پرہیزگار ہے، عبادت میں کتنا ٹائم لگاتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ۔ ارے 15 منٹ فجر میں، 15 منٹ ظہر میں، 15 منٹ عصر میں، 15 منٹ مغرب میں، شام میں 1.25 گھنٹے، اور مزید مان لیجئے کہ وہ ذکر و اذکار قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو 45 منٹ اور لے لیجئے۔ بہت بڑا عابد و زاہد ہوگا تو 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ، اس کے علاوہ سونے میں، کھانے میں، پینے میں، تجارت میں اور چیزوں میں ٹائم ختم کر دیتا ہے۔ تو جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد افسوس کریں، کاش کہ میں اور اللہ کا ذکر کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اور مقام و مرتبہ سے نوازتا۔ آج کیا ہے؟ انڈرائڈ موبائل آ گیا ہے، مدرسہ کے طالب علم کے ہاتھ میں بھی موبائل ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کو دیکھتا ہے، گارجین اگر نصیحت کرے تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور ہمارے نوجوان جو کام کرنے والے ہیں پتہ نہیں کن کن چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر کہیں پر لکھا ہوتا کہ آپ اسکرین کی نظر میں ہیں تو وہاں پر ہم محتاط ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم تمام لوگوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسکرین کی نظر میں ہم لوگ ہیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذرہ برابر بھی ڈر نہیں لگتا۔ تنہائی میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے مومن اور متقی پرہیزگار وہ ہے جو تنہائی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو یہ اینڈرائڈ موبائل کے اندر واٹس ایپ اور جو ہے یوٹیوب، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، اور اس میں ہر وقت ہم لگے رہتے ہیں۔ ہماری پوری نوجوان نسل جو ہے برباد ہو گئی نوجوان نسل جو ہے برباد ہو گیا، اور اسی طریقے سے آج نوجوان لڑکیاں جو ہے اسی چیز میں لگی رہتی ہیں۔ آج جو ہے ماں باپ جو ہے اپنی بچیوں کو موبائل دے دیں، پتہ نہیں کن کن سے وہ گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تو ہم بیہودہ گپ شپ میں لگے رہا کیا کرتے تھے۔ تو جہنمیوں کے چند جوابات ہوں گے، اس میں سے ایک جواب یہ ہوگا، اور ایک جواب یہ ہوگا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ پہنچی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ موت کو تم کتنی دور دیکھتے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا کہ ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، عصر کی امید نہیں، عصر کی نماز پڑھتا ہوں، مغرب کی امید نہیں، مغرب پڑھتا ہوں، عشاء کی امید نہیں، عشاء پڑھتا ہوں، فجر کی امید نہیں۔ بتلائے کہ جو شخص یہ سوچ لے کہ یہ نماز ہماری آخری نماز ہے، اس کی نماز کیسی ہوگی؟ لیکن آج کیا ہم جمعہ پڑھتے ہیں اور پھر دوسرے ہی جمعہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو پکے اہل حدیث ہم کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سننے کے بعد بیان فرمایا کہ اے صحابہ، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ظہر پڑھنے کے بعد عصر مل جائے گی تب تو تمہارے لیے نماز کا وقت بہت دور، تب تو موت کو تم بہت دور سوچ رہے ہو۔ سنو، جس وقت کی تم نماز پڑھ رہے ہو، جیسا کہ تم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہو تو قیام کی حالت میں پتہ نہیں تم رکوع کر پاؤ گے کہ نہیں، رکوع میں ہو تو پتہ نہیں تم سجدہ کر پاؤ گے کہ نہیں۔ اور
جس یہودی کو روزانہ کے اوپر روزانہ ہم لان تان کرتے ہیں، اس یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو 1450 سال پہلے بیان فرما رہے ہیں اس کو ثابت کر کے دکھلا دی۔ ہونا تو یہ چاہتا کہ ہم مسلمان اپنے نبی کی بات کو سچ کر دکھاتے، لیکن ہم مسلمان تعلیمی میدان میں پیچھے ہونے کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے ہونے کی وجہ سے اپنی نبی کی بات کو ثابت نہیں کر سکے، لیکن یہودیوں نے ثابت کر دیا، اور یہودیوں نے واٹس ایپ ایجاد کیا۔ اس واٹس ایپ کے اندر میں نے دیکھا بعض لوگ کی موت قیام کی حالت میں، بعض لوگ کی موت رکوع کی حالت میں، بعض لوگوں کی موت سجدے کی حالت میں۔ یہاں تک کہ میں نے عرب کے ایک شیخ کو دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد درس دینے کے لیے قرآن کریم کی تفسیر اٹھا رہے تھے، اسی درمیان ان کی روح پرواز کر گئی۔ مصر کے اندر ایک مقابلہ ہو رہا تھا، قاری صاحب سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ کے جو پیارے ہو گئے۔ افریقہ میں ایک مقابلہ ہو رہا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ ابھی آئی پلس ٹی وی پر میرے ایک دوست نے ایک کلپ بھیجا جس میں یہ تھا کہ ایک دوشیزہ سعودی کی ایک لڑکی دلہن بن سور کر کے گئی، میک اپ میں 1000 روپے خرچ کر کے گئی، دلہن تھی، اور عشاء کی نماز کا جب وقت ہوا تو اس نے کہا کہ میں وضو کروں گی اور نماز پڑھوں گی۔ گھر والوں نے کہا، ماں باپ نے کہا کہ بھائی جب تم کو وقت پہ نماز پڑھنا ہی تھا تو میک اپ میں 1000 روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہا کہ نہیں، میں خرچ کیا لیکن میں وضو کروں گی نماز میں۔ چنانچہ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، سجدے میں گئی، سجدے ہی میں رہ گئی۔ شاعر کہتا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ تو حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ پہنچی۔ فما تنفعہم شفاعت الشافین، تو آج کسی سفارش کرنے والا کا سفارش جو ہے کام نہیں آ رہا۔ دنیا میں کہتے ہیں کہ فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب، فلاں صاحب ہے، آج کسی کی سفارش کام نہیں آ رہی، کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آج ہمارے بعض فرقے کے بھائی کہتے ہیں ہمارے فلاں بزرگ صاحب ہیں، فما تنفعہم شفاعت الشافین۔ تو جہنمیوں کے چند جوابات ہوں گے، جن جوابات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی آیات میں بیان فرمایا ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، جملہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔